بیٹا یہ ایک پیالی گوشت جمال صاحب کے گھر دے آؤ۔ ابا جان کا حکم سن کر میں حیران ہوا۔ اس وقت عمر 12 سال تھی اور میں چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا۔ میں نے جواب میں ان سے کہا، لیکن ابا جان آج تو عید کا دن ہے، ہر گھر میں گوشت موجود ہے، سب لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں گوشت پہنچا رہے ہیں، ہم نے قربانی کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے رشتہ دار اور دوست اور پڑوسی ہمارے گھر میں گوشت دے دے کر جا رہے ہیں، پھر آپ یہ ایک پیالی سالن اسے کیوں بیچ رہے ہیں؟ بیٹے وہ اکیلا ہے، کوئی آگے نہ پیچھے، اول تو کوئی اسے گوشت دے گا نہیں، کیونکہ اس کے ہاں سے کون سا کسی کو گوشت ملے گا، اور دوسرا اگر کوئی گوشت دے گا بھی تو وہ اسے نہ جانے کب پکائے گا، کم از کم اس وقت تو اس کے پاس سالن کی صورت میں گوشت نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، جی اچھا ابا جان، لائیے دے آتا ہوں۔ میں نے پیالی ان سے لے لی اور گھر سے نکل آیا۔ بازار لوہارا میں ہماری دکان کے بالکل سامنے سڑک کے کنارے جمال موچی جوتیاں مرمت کرتا تھا۔ گلی میں ایک چھوٹی سی کوٹری تھی، وہ اسی میں رہتا تھا۔ میں پیالی اٹھائے اس کی کوٹری کے دروازے پر پہنچا تو وہ چولہے پر ہانڈی رکھے ہوئے نظر آیا۔ ہانڈی کے نیچے آگ جل رہی تھی اور ہانڈی میں کچھ پک رہا تھا۔ میں السلام علیکم کہہ کر اندر داخل ہوا تو اس نے میری طرف دیکھا۔ اس وقت میں دل ہی دل میں ابا جان پر اپنا غصہ اتار چکا تھا اور اپنے آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بلا وجہ انہوں نے ایک پیالی گوشت بیچا، یہ تو گوشت پکا رہا ہے۔ جمال نے فوراً کہا، آؤ بیٹا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا پکا رہے ہیں جمال چچا؟ بازار کے سب بچے اور بڑے اسے جمال چچا کہتے تھے۔ بس بیٹا، پکانا کیا ہے، مسور کی دال پکا رہا ہوں۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے فوراً کہا، جی کیا کہا، دال پکا رہے ہیں؟ لیکن آج تو عید کا دن ہے اور ہر گھر میں گوشت ہی گوشت موجود ہے، سب لوگ گوشت بھون رہے ہیں۔ صبح سے یہ وقت آ گیا بیٹا، کسی نے مجھے گوشت نہیں بھیجا۔ جب میں انتظار کر کر کے تھک گیا تو بازار سے دال لے آیا اور اب اسے پکا رہا ہوں۔ اوہو، یہ لیں ابا جان نے پکا پکایا گوشت آپ کے لیے بھیجا ہے۔ واہ بیٹا واہ، یہ کام کیا ہے آپ کے ابا جان نے۔ چلو میں بھی عید کے دن گوشت کھا ہی لوں گا، ورنہ یہ حسرت رہتی کہ عید کے دن بھی گوشت نہ کھا سکا۔ اچھا جمال چچا، میں چلا، پیالی پھر کسی وقت لے لوں گا۔ میں نے گھر آ کر ابا جان کو مسور کی دال والی بات بتائی تو ابا جان کے ساتھ امی جان اور چھوٹی بہن بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ امی جان نے فوراً کہا، تب تو ایک چھوٹی سی پیالی میں ہم نے بہت کم گوشت اسے بیچا۔ ہاں بھائی، ایک بڑے برتن میں گوشت اسے دے آؤ تاکہ وہ خوب پیٹ بھر کر کھا سکے۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے امی جان۔ جلد ہی میں دوبارہ جمال چچا کی کوٹری میں داخل ہوا۔ جمال چچا، امی جان نے یہ گوشت آپ کے لیے بھیجا ہے۔ واہ بھائی واہ، مزہ آ گیا، چلو اپنی بھی عید ہو گئی، اس نے خوش ہو کر کہا۔ یہ آج سے 58 یا 59 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ میرے ذہن میں اس طرح چپکا کہ پھر کبھی ذہن سے بھول نہ ہو سکا، اور خاص طور پر عید قربان کے موقع پر تو اس کا ذہن میں تازہ ہونا ایک معمول بن گیا ہے۔ گھر کے لوگ تمام رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوست احباب کے حصے لگا رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنے محلے کے غریب ترین چند افراد کے لیے گوشت الگ کر رہا ہوتا ہوں۔ والد صاحب نے بچپن میں جو گوشت کی پیالی مجھے تھمائی تھی، اگرچہ مجھے کوئی سبق دینے کے لیے نہیں تھی، اس وقت ان کی یہ سوچ نہیں تھی کہ میرا بیٹا بھی بڑا ہو کر ایسا کرے گا۔ جی نہیں، ان کے تو ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ انہوں نے تو ہمدردی کے طور پر جمال موچی کو گوشت کی پیالی بھجوائی تھی، لیکن وہ پیالی میرے لیے ایک سبق بن گئی، ساری زندگی کا سبق، کبھی نہ بھولنے والا سبق۔ بچپن میں جو بات ذہن میں نقش ہو جائے پھر وہ نکل نہیں پاتی، اسے کوئی کھرچ کھرچ کر بھی نکالنا چاہے تو بھی نہیں نکلتی۔ بس وہی پیالی آج بھی میرے دماغ میں موجود ہے، اور آج میں محسوس کرتا ہوں بچوں کو تربیت دینے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ ورنہ آج کے دور میں فریجوں نے تو دوسروں کا احساس ہی غصب کر لیا ہے۔ پہلے ہم یہ سوچ لیتے تھے، فلاں غریب کو گوشت پہنچا دو، فلاں رشتہ دار کو پہنچا دو، اتنا گوشت کہاں رکھیں گے، خراب ہو جائے گا، کل سڑ جائے گا، اس سے یہ کہیں بہتر ہے دوسروں کو دے دو، وہ کھا تو لیں گے۔ اب یہ سوچ فریجوں کی مہربانی سے اڑن چھو ہو گئی ہے۔ ہم پہلے اپنا پیٹ نہیں، اپنا فریج بھرتے ہیں، پھر جو ہڈیاں یا بیکار قسم کی بوٹیاں بچ رہتی ہیں وہ کسی کو دینے کے بارے میں سوچتے ہیں۔
جبکہ عید قربان سے تو ہمیں صرف اور صرف قربانی کا جذبہ اپنانے کا سبق ملتا ہے۔ ہم نے آج یہ سبق بھلا دیا۔ اس کے ازالے کے لیے اور آئندہ آنے والی نسل کی تربیت کے لیے آپ سب ایک ایک پیالی گوشت اپنے بچوں کے ہاتھوں ضرور کسی غریب کو بھجوانا شروع کر دیں۔ اس سے اچھے نتائج نہ بھی نکلے، برے تو نکلنے سے رہے۔